جیسے دمہ کے لیے مشہور ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے، اسی طرح شوگر کے لیے مشہور ہے کہ شوگر زندگی بھر کا ساتھ دیتی ہے اور ساتھ ہی جاتی ہے، جبکہ یہ ایک مفروضہ انتہائی غلط ہے۔ شوگر قابل علاج مرض ہے۔ شوگر کے متعلق یہ کہا ہے کہ شوگر کبھی ختم نہیں ہوتی، واقعتاً شوگر ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ شوگر کا ایک خاص لیول جسم کے اندر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہاں، شوگر جب اپنے خاص لیول سے بہت زیادہ اوپر ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے مریض کے جسم کے اندر بہت سی بے تحاشا دوسری علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ان ساری علامات کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور شوگر کو اس کے اپنے خاص معیار کے اندر کنٹرول رکھا جا سکتا ہے۔ یہ قابل علاج مرض ہے، لا علاج مرض نہیں ہے۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، پٹھوں کا کمزور ہو جانا، نسوں کا کمزور ہو جانا، نیوروپیتھی کا ہو جانا، پٹھوں کے اندر ویکنس آ جانا، اور اسی طرح شوگر کی وجہ سے اعصابی کمزوری کا ہو جانا، شوگر کی وجہ سے بانجھ پن کا پیدا ہو جانا، شوگر کی وجہ سے خواتین کے اندر خواتین کا بانجھ پن پیدا ہو جانا، وزن کا بہت زیادہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں قابل علاج ہیں اور انتہائی آسان طریقے کے ساتھ قابل علاج ہیں۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں دو چیزیں ہم پیش کریں گے، ایک علاج بالقرآن یعنی قرآن تھراپی، اور دوسرا طب نبوی سے ایک نسخہ پیش کریں گے۔ آپ اس نسخے کو غور سے وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد نوٹ کر لیجئے اور اس کو اپلائی کرنا شروع کیجئے۔ آپ شوگر کے تمام ممکنہ جتنے خدشات ہیں ان سے محفوظ بھی ہو جائیں گے اور شوگر رفتہ رفتہ کنٹرول بھی ہو جائے گی۔ شوگر کے علاج کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے۔ دوسرا، شوگر کے علاج کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت سے اس کا ورد کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ تلاوت کریں۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ خود ٹینشن نہ لے، اور کہیں ٹینشن ملتی ہو تو وہاں سے اپنے آپ کو بچا بھی لے۔ اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خدمت کریں۔ دوسروں کی خدمت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ جب دل میں سکون پیدا ہوتا ہے تو آپ کا جسم امراض کے خلاف قوت مدافعت کو بڑی تیزی سے پیدا کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ان کا معمول بنائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو کثرت سے پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کو کثرت سے پڑھیں۔ اس سے آپ رفتہ رفتہ شوگر کے مرض سے جان چھڑا لیں گے۔ اس کے لیے یہ بات بتاتا چلوں کہ جو احباب شوگر کے مرض کے اندر مبتلا ہیں اور اس کے لیے کوئی فردر دوا لے رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ فوراً سے دوا بند نہ کریں۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے طبیعت کے اندر بہتری آئے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ رفتہ رفتہ دوا بند کریں۔ اس تھراپی کے ذریعے سے انسولین لوگوں کی چھوٹ گئی، بند ہو گئی، فائدہ ہوا لوگوں کو، دوائیاں لوگوں کی ختم ہوگی، لوگ معمول کی زندگی میں آنے لگے اور لوگوں نے اپنی معمول کی غذا بھی کھائی، اور شوگر کی وجہ سے فردر جتنی تکالیف تھیں وہ ساری تکالیف بھی ان کی کنٹرول ہونے لگی۔ طب نبوی کے حوالے سے شوگر کا جو نایاب ایک نسخہ ہے جس سے ہزاروں لوگ اس وقت استفادہ کر چکے ہیں، وہ انتہائی آسان اور سستا نسخہ ہے۔ آپ لوگ اس کے اوپر خود وہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے اس نسخے کو تیار کر کے آپ شوگر سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ کلونجی ½ ٹی اسپون، سونف 1 ٹی اسپون، یہ 1.5 کپ پانی میں پکا لی جائے، اور جب 1 کپ رہ جائے تو اس میں 1 ٹی اسپون شہد ملا لیں اور اسے صبح خالی پیٹ روزانہ پی لیں۔ اس نسخے کو کنٹینیو رکھیں۔ شہد کے حوالے سے بتاتا چلوں، 1 ٹی اسپون شہد میں مقدار ٹوٹل 5 گرام شہد ہوتا ہے۔ میڈیکلی شوگر کا مریض 5 گرام شہد روزانہ لے سکتا ہے، یہ اس کے لیے ہارمفل نہیں ہے، اور شہد کے اندر جو شوگر ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے تکلیف دہ بھی نہیں ہے، اور یہ اتنی مقدار بھی نہیں ہے جو مریض کو کسی مزید مرض کے اندر مبتلا کرے۔ اس نسخے کو روزانہ تیار کریں، روزانہ صبح بیڈ ٹی کے طور پہ پی لیں۔ شوگر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی کا جانا، حافظہ کی کمزوری ہونا، ہاتھ پیروں کا سن ہونا، پٹھوں کا درد ہونا، پٹھوں کا ڈھیلا ہو جانا، گھٹنوں میں درد ہونا، کولیسٹرول کا، ٹرائیگلیسائیڈ کا زیادہ ہونا، قبض کی شکایت کا رہنا، ان سارے جملہ امراض کو یہ نسخہ بہت آسان طریقے سے ختم کرتا ہے، اور مریض وہ خوشگوار اچھی لمبی زندگی گزار لیتا ہے۔